بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسانوں کی صورت میں موجود تھی، جس کے بارے میں سوال جو آپ کے ذہن میں اٹھنا چاہیے تھا کہ حضرت آدم کو جو اسما سکھائے گئے تھے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ تمام لوگوں کے جو ہے وہ تمام چیزوں کا علم اور تمام چیزوں کی خاصیت، ان کے خواص، سب چیزیں بتا دی گئے تھے، اور ان کے آنے والی نسل میں ہر چیز کے ہر انسان کے بارے میں، ان کی نسل میں آنے والے ہر نبی کے بارے میں ان کو بتا دیا گیا تھا. اچھا، وہاں پہ سوال یہ تھا کہ فرشتوں نے کیوں اعتراض نہیں کیا کہ بھائی آدم کو تو آپ نے خود سکھایا یہ کام اور ہمیں نہیں سکھایا، تو آپ کیوں جو ہے وہ ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ جب آپ نے سکھایا آدم کو اور ہمیں نہیں سکھایا، تو آپ نے ہم سے ایسا سوال ہی کیوں کیا کہ تم بتاؤ؟ ہم نہیں بتا سکتے ظاہر ہے. تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو پیدا کیا ہے، ہر فرشتے کو کسی مخصوص کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور جس کام کے لیے اس فرشتے کو پیدا کیا ہے اس کام کے علاوہ اس کو نہیں معلوم. جو ہوا چلانے والے فرشتے ہیں ان کو نہیں معلوم کہ جان کیسے قبض کرنی ہے، کب جانا ہے، کب نہیں جانا. جو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے جو والنٹیئرز ہیں ان کو نہیں پتا کہ جو ہے وہ جو ہے مالک جو ہے وہ جہنم کا جو فرشتہ ہے جو معمول ہے وہاں پہ، اس کا کیا کام ہے. تو مختلف فرشتوں کے مختلف کام ہے. تو ہر فرشتے سے جب پوچھا گیا مثلا یہ چیز، تو اس نے اپنے کام کے متعلق تو بتا دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ فرشتے اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن باقیوں کے بارے میں اس کو نہیں معلوم تھا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہن دیا تھا کہ ان کو ہر فیلڈ کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کو جب یہ عرضہ کیا کہ امانت میں دینے والا ہوں، جب میں امانت دینے والا ہوں تو سب سے پوچھا. اس میں زمین آسمان سب سے پوچھا تھا، کہ فرشتوں سے نہیں پوچھا ہوگا، یقیناً فرشتوں سے ہی پوچھا ہوگا. تو فرشتوں نے کہا کہ بھائی اتنی ساری ذمہ داریاں ہم اکٹھے تو نہیں اٹھا سکتے، ہمارے پاس تو ایک ہی کوالٹی اللہ نے دی، ہم یہ کام کر سکتے ہیں، باقی کام کیسے چلیں گے؟ تو اس لیے فرشتے اس فہرست سے ہٹ گئے. اس کے علاوہ زمین اور آسمان سارے وہ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ ان پہ ہم نے عرضہ کیا، سب نے لینے سے انکار کر دیا، انسان نے اس کو قبول کر لیا. انسانوں کے علاوہ بھی ایک مخلوق تھی جو جنوں کی صورت میں تھی، جن کو فرشتوں نے دیکھا ہوا تھا، جن کو اختیار دیا گیا تھا، جن کو عقل دی گئی تھی، جن کو فیصلہ کرنے کا، اپنے کاموں کے امور کی انجام دہی کا جو ہے اختیار دیا گیا تھا. تو ان کا حال دیکھا تھا کہ جب ان کو اختیار دیا گیا، اس کے ساتھ ان کو طاقت اور یہ ساری چیزوں کا علم دیا گیا، تو انہوں نے سرکشی کی اور فتنہ برپا کیا. تو پہلا تو جو سوال اٹھنا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ وہ کیوں فرشتے نہیں بتا سکے، وہ اس وجہ سے نہیں بتا سکے. دوسری بات یہ کہ کیا شیطان نے جو قسم کھائی تھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں اب تمام لوگوں کو جو ہے سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، سیدھے راستے پہ بیٹھے ہوں گا، اور جو تیری راہ میں آئے گا اس کو ہٹاؤں گا، تو کیا ایک سوال آپ کے ذہن میں نہیں اٹھا کہ اگر شیطان نہیں ہوتا تو کیا ہم لوگ گمراہ نہیں ہوتے؟ کسی کے ذہن میں سوال آیا؟ آپ لوگوں کا سوال ہے، اگر شیطان نہیں ہوتا تو رابی چین لکھ رہا ہوتا یا نہیں لکھ رہا ہوتا؟ کیا کہتا ہے آپ کا ذہن؟ اگر اللہ چاہتا ہم کو گمراہ کرنا تو شیطان کی طرح کوئی بھی چیز پیدا کر دیتا، اور اگر نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب شیطان سے پہلے سب امن و امان میں چل رہا تھا. نہیں، اللہ کی اس وقت تک مصلحت نہیں تھی. جب اللہ کی مصلحت تھی تو شیطان کو جو جن جس طرح آپ نے ان کا کہا انہوں نے جو فتنہ کیا تو وہ تو اس ٹائم شیطان. میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ الہمہا فجورہا و تقواہا، ہم نے دونوں چیزیں تمہارے اندر الہام کر دی ہیں. یہ جو ساری کنورسیشن ہو رہی تھی نا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، میں اگر تم نے یہ کام کیا تو میں تمہیں یہ جزا دوں گا، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو میں یہ تمہیں سزا دوں گا، تمہارے اندر یہ ایبلٹیز ہیں، تمہارے ان ایبلٹیز کو صحیح استفادہ کرنے کی صورت میں تمہیں وہ مقامات ملنے والے ہیں، یہ تمام چیزوں کا عرضہ کیا. ایکسیپٹ کرنے والے صرف انسان تھے، انہوں نے اپنے سے بڑھ کر طاقت سے کہا ہم کر لیں گے، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. جب ایکسیپٹ کر لیا اس کے بعد پھر جن خلق ہوئے، پھر اس کے بعد انسان خلق ہوئے، پھر اس کے بعد مخلوقات خلق ہوئیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ موجود تھے. پھر جب آدم کو انہی میں سے آدم کو چنا اور آدم کو ابو البشر بنایا، اور ابو البشر بنانے کے بعد جب آدم سے کہا کہ تم جو ہے اب یہ سارے کام کرنا، تو آدم کو اس جنت کے لیے پیدا کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ اس جنت میں تمہیں رکھا گیا. وہ جنت اس زمین کا کوئی حصہ تھی یا کوئی اور جنت تھی؟ اس جنت جو کہ وہاں پہ موجود ہے جس میں ہمیں جانا ہے وہ نہیں تھی، کیونکہ اس کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی کہ اس میں جو جاتا ہے وہ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ نے بھیجا تھا آدم کو زمین پہ کے لیے ہی، لیکن کچھ عرصے آدم کو کہا تھا کہ یہ ہم نے آپ کے لیے کچھ جو ہے نا وہ سیمپلز جنت کے ہیں، اس میں آپ سیر کریں جب تک کیا ہے. اور یہ کچھ تھوڑے عرصے کا مرحلہ نہیں تھا، کئی سالوں، ہزاروں، لاکھوں سال شاید ہو کہ جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا اس طرح قیام رہا ہو. جیسے ہم کسی جگہ پہ جائیں اور ہمیں کہا جائے کہ آپ کو جو ہے کسی جگہ بھیجنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا آپ جو ہے وہ یہاں پہ ہوٹل 5 اسٹار ہوٹل کے اندر، گرینڈ ہوٹل ہے، اس کے اندر اسٹے کریں، جہاں سے جو کھانا ہے، جس کمرے میں جانا ہے، جو آپ نے استفادہ کرنا ہے اس ہوٹل سے استفادہ کریں، جانا آپ کو وہاں ہے، ٹھیک ہے. آپ استفادہ کر رہے ہو اور آپ بالکل مشغول ہو، آپ کی ساری زندگی لائف یہی ہو کہ بس صبح جاتے ہو اس کمرے سے اس کمرے میں، ادھر سے اس جو ہے وہ
ہال میں چلے گئے, اس ہال سے اس ہال میں چلے گئے, وہاں سے گھومتے رہے, وہاں کی گاڑیوں میں سیر کرتے رہے, سب جگہ کرتے رہے, وہاں کے تمام پھل چاکلیٹ سب کھاتے رہے. پھر ایک دن آپ کو کہا گیا کہ دیکھیں اب آپ کا جو ہے نا ٹائم اوور ہو گیا, آپ کی جہاں جانے کی جگہ ہے وہاں پہ آپ نے جانا ہے, جانے کا وقت آ گیا. تو اس طرح سے آپ تصور ذہن میں رکھیں, آدم علیہ السلام کے قصے کو آپ تصور کریں کہ یہ حضرت آدم کو جب شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں اب جو ہے وہ اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا آدم کے سامنے, تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اور آدم کے اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور شیطان کو سامنے رکھا ہوا تھا, دونوں پہ ایک دوسرے کی دشمنی آیا تھی, ایک دوسرے سے بات کی شیطان کی دشمنی کم از کم آدم کو پتا تھی. اب ہوا یہ کہ شیطان نے ایک دم سے نہیں بلایا حضرت آدم کو, ہوتا یہ اس کو یوں تصور کریں, علماء اس کو اس طرح سے سینیریو بنا کے بیان کرتے ہیں کہ آپ تصور اس طرح سے کریں کہ مثلا ایک جنت کا بہت بڑی جنت ہے, بہت بڑی کوئی باغ تھا بہت بڑا. آدم کو پہلے تو کہا کہ دیکھو یہ باغ کتنا اچھا ہے, وہ درخت تو بہت دور ہے, یہاں تو آ کے دیکھو کم از کم یہاں پہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اس کی صفت کیا اللہ تعالیٰ نے بیان کی, وسوسہ کرتے ہیں. وسوسہ کے معنی مطلب میں نے آپ کو بتایا تھے, نہیں بتائے تھے وسوسہ کے معنی بتائے تھے میں نے آپ کو. وسوسہ کسے کہتے ہیں, کسی کے ذہن میں وسوسہ کسے کہتے ہیں, وسپر کرنا, ہاں یعنی کیا کہہ کر پھر پیچھے ہٹ جانا. جیسا آپ کسی بچے کو جب چھیڑتے ہیں وہ کھڑا ہو آپ پیچھے سے یوں کر کے ہٹ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر وہ دیکھتا پلٹ کے کوئی نظر نہیں آ رہا, پھر آپ اس کو جا کے ایسے کر دیتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں احمد, اب وہ ادھر ادھر پلٹ کے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا اس کو. تو اب جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ وسوسہ, لفظ وسوسہ استعمال اس طرح ہوتا ہے کہ ایک لفظ کہہ کے پیچھے ہٹ جایا جائے خاموشی سے, کہ کہنے والے کا پتہ نہ چلے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ صفت دی ہے کہ وہ آپ کے دل کے اندر, آپ کے ذہن کے اندر وسوسہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آدم کو وہیں چھوڑ دیا اسی جگہ پہ. اب وہ جنت نہیں تھی, ورنہ اس جنت پہ شیطان نہیں رہ رہا ہوتا, لیکن اس کے وائی فائی سگنل اتنے مضبوط تھے کہ وہ دور بیٹھا تھا اور اس کے باوجود وہ آدم کو وسوسہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا وہاں پہ جاؤ, وہاں پہ جاؤ, وہاں درخت بہت دور ہے, ٹھیک ہے. پھر پیچھے ہٹ گیا تھا. اب آدم آہستہ 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 ہزاروں سالوں میں ایک جگہ آ گئے اس منطقے میں, جیسے مثلا آ گئے مثلا ورجینیا کے اندر آ گئے. ورجینیا میں آنے کے بعد کیا ابھی تو درخت تو ایشبرن میں لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ پہنچ گئے کسی اور شہر, رچمنڈ پہنچ گئے. رچمنڈ پہنچنے کے بعد آہستہ آہستہ وسوسہ کرتے کرتے شیطان نے ان کو لاؤڈن کاؤنٹی میں پہنچا دیا. یعنی آپ یہ نہ فکر کریے گا لاؤڈن کاؤنٹی, لیکن مثلا ایک مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ کیسے دائرہ تنگ ہوتا رہا اس وسوسے کی وجہ سے. آدم گھومتے پھرتے وہاں پہ آ گئے, وہ بات بہت پرانی ہوتی چلی گئی. انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ انسان نسیان سے نکلا ہے, جو چیزوں کو بھلا دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو آہستہ آہستہ دیکھو شیطان نے ابھی تک میرے پاس سامنے سے آگے کوئی بات نہیں مجھ سے کی. ہاں یہ ہو سکتا ہے میرے ذہن کے اندر خیال آ رہا ہوں, کیونکہ ہمارے ذہن کے اندر بھی خیالات ابھرتے ہیں نا, کہ وہ بھی دیکھوں, جستجو ہوتی ہے کسی چیز کو فائنڈ کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقربا هذه الشجرة کے قریب بھی نہ جانا. اب وہ قریب نہیں گئے, ادھر ادھر گھومتے رہے, لیکن آہستہ آہستہ وسوسہ کرتے کہ وہ اس جگہ پہنچ گئے کہ ایک دن جب انسان گناہ کے یا کسی ایسے کام کے نزدیک جس سے منع کیا ہوتا ہے پہنچ جائے, تو اس وقت شیطان نے فل فلیش حملہ کیا اور کہا کہ پتہ ہے تمہیں یہاں پہ کیوں, یہ تمہیں حکم دیا گیا نا, تمہیں بھی زمین پہ جانے والے ہو, تمہاری مدت ختم ہونے والی ہے, تم اگر اس درخت سے کھا لو گے تم اور لمبا عرصہ یہاں پہ رہ لو گے. تو حضرت آدم نے چکھ لیا. اچھا وہ جو کہا جاتا ہے حضرت حوا نے ان کو کہا کہ شیطان نے ان کو کہا, حضرت ربا نے کہا ایسا کچھ نہیں تھا, خواتین کو خام میں بدنام کرنے والی بات ہے. کہا کہ اذلہما, دونوں کے بارے میں ذکر ہوا ہے, دونوں کو شیطان نے جو ہے بہکا دیا, پھسلا دیا, ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ حوا نے کچھ کیا ہو آدم کو, آدم کی بات سن کے ہو گیا, نہیں, دونوں کو حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو پھسلایا اور انہوں نے اس درخت سے چکھ لیا جو بھی تھا میوہ تھا. اب اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے بھائی تمہاری مدت پوری ہو گئی, ٹھیک ہے, اب تمہیں جانا تو تھا, لیکن حضرت آدم کو اتنا افسوس ہوا, انہوں نے کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, بہت نادم ہوئی, توبہ کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں وہ دعا بھی ذکر کی ہے سورہ اس کے آخر میں کہ انی ظلمت نفسی والی جو ہے نا, ربنا ظلمنا انفسنا, ٹھیک ہے. تو وہ دعا حضرت آدم کی دعا وہی ہے. تو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سکھائے, کیا نام ہے, دعائیہ کلمات سکھائے, اس کی وجہ سے دعا قبول ہو گئی. اب جب دعا قبول ہو گئی تو اس کے بعد, دعا کے قبول ہونے کے بعد حضرت آدم کو بھیجا گیا. یہ نہیں کہ اس کے عذاب کے طور پہ پھل کھانے کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا, نہیں, دعا قبول ہو گئی تھی حضرت آدم کی. اب کہا چلو تمہاری معمولیت کا جو ہے وقت اسٹارٹ ہو گیا, اب جاؤ زمین پہ, اور پھر ہماری ہدایت تمہارے پاس مسلسل آتی رہے گی, ٹھیک ہے. جب ہماری ہدایت تمہارے پاس آئے تو تم اس کو فوراً ایکسیپٹ کرنا. حضرت آدم کو کہا جا رہا ہے, لیکن مراد وہاں پہ سارے جو صیغے استعمال ہو رہے ہیں وہ سارے جمع کے استعمال ہو رہے ہیں. یعنی حضرت آدم سے مراد یہ کہ پوری کی پوری انسانی نسل جو ہے وہ حضرت آدم کے ساتھ جاری ہے اس دنیا کے اندر. تو اس طرح سے حضرت آدم آ گئے. ایک دم سے حضرت آدم کے قصے کے بعد دیکھیں, حضرت آدم کا قصہ تقریباً 6 جگہ پر قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ تقریباً آخری زمانے کی سورہ ہے. اس سے پہلے سورہ اعراف میں تفصیل سے حضرت آدم کا قصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے, سورہ طٰہٰ میں اور مختلف سوروں کے اندر ہے. جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ والی بات جو آپ نے سنی ہے, یہ بات ان لوگوں نے آخر میں سنی تھی.
اس سے پہلے سورہ اعراف وہ سن چکے تھے, اس سے پہلے سورہ طٰہٰ کی اور دوسری سوروں کے جو ہے آدم کے چھوٹے چھوٹے کلپس تھے وہ دیکھ چکے تھے. تفصیلی فلم یہ یہاں پہ جو چلائی گئی ہے یہ بعد میں ان کے سامنے چلائی گئی, ہمارے سامنے پہلے چل گئی, آپ سے اینڈ چل گیا ہمارے سامنے, ٹھیک ہے نا, ہمیں پچھلی بات نہیں بتائی گئی. تو حضرت آدم کی کہانی کے مختلف پارٹ جو بتائے گئے وہ اس لیے بیان کیے گئے لیکن حضرت آدم کی کہانی میں بہت سارے راز پوشیدہ ہیں. صرف یہ اس لیے قصہ نہیں ہے, خصوصاً حضرت آدم, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت ادریس یا حضرت صالح, ان کے صالح حضرت یونس, بہرحال ان 4 انبیاء کے قصوں میں بہت زیادہ واقعات جو ہیں وہ توریت میں اور اس میں نقل ہوئے ہیں, اور ہم یہاں پہ جو بیان کرتے ہیں بعض باتیں جو آپ کے سامنے, وہ کہاں سے آئی ہمارے پاس, ہمیں کیسے پتہ چلا یہ قصہ, یہ جو باتیں بیان کر رہے ہیں کہاں سے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے قرآن جو تصدیق کرتی ہے تمہارے دونوں ہاتھوں میں. یہ قصہ جو بیان کیا گیا, اس قصے کی مزید تفصیل جو ہے وہ توریت کے اندر بیان کی جا چکی تھی, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اس میں تحریف ہو, لیکن اسی لیے اس تحریف کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سٹرکچر بنا دیا, کلی لب لباب بتا دیا کہ دیکھو اس سٹرکچر میں رکھ کے سوچو, اس کے علاوہ جو بات کی جا رہی ہے, جو آدم کے خلاف کی جا رہی ہے یا جو بھی بات کی جا رہی ہے کہ شیطان سانپ کے روپ میں آ گیا تو فلاں کے روپ میں آ گیا, وہ ساری ایکسٹرا چیزیں قرآن نے لب لباب بتا دیا, مین اسٹرکچر بتا دیا. اب اس قصے کو دیکھتے ہوئے آدم کے بارے میں جو بات وہاں پہ کی گئی ہے اس کو لے سکتے ہیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں توریت کے اندر بیان ہوئی ہیں جو مفسرین نے توریت سے لی ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ توریت بھی ہماری ہی کتاب ہے. دیکھیں ہماری ہی کتاب اس لحاظ سے کہ اگر وقت انسان کو ہو تو اس کا بھی مطالعہ کرے, ٹھیک ہے, اس میں تبدیلیاں آئی ہیں جو بھی آئی ہیں, لیکن جب قرآن آپ نے پڑھا ہوگا, قرآن کے اندر ان تبدیلیوں کی اصلاح آپ نے جو ہے وہ پڑھ چکے ہوں گے, تو آپ کو وہاں پہ فوراً پتہ چل جائے گا کہاں پہ گڑبڑ ہوئی بھی ہے. لیکن آپ نے نہیں پڑھا ہوگا قرآن, اس سے پہلے توریت کی انجیل پڑھنا شروع کر دیں گے تو گڑبڑ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, ٹھیک ہے نا, اس گڑبڑ کو آپ نہیں سمجھ پائیں گے. مثلا جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے وہ اگر جانتا ہو, مثلا مثال کے طور پہ سافٹ ویئر فیلڈ کے ہیں یا کسی ایسی فیلڈ کے ہیں کہ آپ نے پورا کوڈ لکھ دیا پائتھن کے اندر یا کسی جاوا کے اندر یا کسی کے اندر پورا کوڈ لکھ دیا, ٹھیک ہے, آپ کو معلوم ہے کہ غلطی کہاں کہاں ہو سکتی ہے. لیکن جو شخص نیا ہے میری طرح کا, اس کے سامنے جیسے ہی ٹیڑھے بڑے الفاظ سی یہ وہ فلاں فلاں آ جائے تو میں کہوں گا یہی کوڈ ہے, یہ جو ٹیڑھے بڑے الفاظ میں جتنی شکلیں وہ نقطے لگا سکتا ہوں میں سمجھوں گا یہی کوڈ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اصل کوڈنگ سیکھی نہیں ہے, لیکن جسے سیکھی ہوئی اس کو پتہ چل جائے گا. تو اس لیے کہا جاتا ہے پہلے قرآن مجید کا مطالعہ اچھی طرح کریں, اس میں اپنی پختگی کو جسے کہتے ہیں کہ کامل کر لیں, اس کے بعد آپ نے جس کتاب کے پاس جانا ہے جائیں, کیونکہ بہت ساری باتیں آپ کو توریت سے پتہ چلیں گی, کیونکہ قرآن اس کا اشارہ کر کے گزر گیا ہے. جیسے آپ نے ایک جگہ پڑھا ہوگا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن کے اندر زمین اور آسمان کو خلق کیا اور وہ تھکا نہیں. اب یہ جملہ ایکسٹرا لگتا ہے, بھائی کیا بات ہو رہی ہے, تھکا نہیں, کیا یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی, مگر اللہ تھکتا بھی ہے. تو یہ بات ہمیں کہاں سے پتہ چلے گی, یہ بات ہمیں بائبل کے اندر ہم جا کے اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں یہودیوں نے کہا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنایا, وہ تھک گیا, اس کے بعد اس نے تفویض کر دیا کام, تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اصلاح کر دی کہ اللہ تھکا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یعنی جو لوگ جانتے تھے کتاب کو ابھی ان کو پتہ چل گیا کہ کیا ہونے والا ہے, تو فوراً آدم کے بعد فوراً جو ہے وہ بنی اسرائیل کا قصہ شروع کیا گیا. بنی اسرائیل نے کیا کیا, حضرت آدم سے کیا کیا عہد لیے گئے تھے اور کہاں سے عہد ٹوٹنے شروع ہوئے, بڑی جیسے کہتے ہیں نا کہ جرت کے ساتھ ٹوٹنے شروع ہوئے. حضرت نوح نے کی قوم نے بھی توڑے, لیکن اس کے بعد اتنی کتابیں آنے کے بعد بنی اسرائیل نے اس کو بری طرح پامال کیا. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا قصہ فوراً شروع ہوا ہے یہاں پہ. اب قصہ کیسے شروع ہو رہا ہے, اب ہم اپنی بات پہ آتے ہیں. یہ میں بیک گراؤنڈ سے بتا رہا تھا. ایک بات اور میں نے نوٹ کی تھی آپ کو بیان کروں گا, اس سوال میں محمد والی ہم نے آج 40 سے شروع کیا ہے. 40 جی. اچھا, پچھلی بات کا ایک جو چیز آ گئی تھی کہ پچھلی جو امتیں یا جو بھی جنات کی تھیں جس کی بھی تھیں, ان میں جو فساد ہوا تھا, تو فساد کسی گمراہی کی وجہ سے ہوا تھا نا. اس وقت تو شیطان نہیں تھا, وہ کیسے گمراہ ہو گئے. تو وہ جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے, اس سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے, اس سے انسان کے اندر جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کا, اپنا جسے کہ دوسری چیزوں کو قبضہ کرنے کا, یہ تمام چیزوں کے جو وہ تھے جذبات تھے دل کے اندر, ایک آزاد مخلوق کے, وہ جنہوں میں موجود تھے. ان کو بھی یہ ساری باتیں بتائی گئی تھی کہ دیکھو قیامت آئے گی, تمہارے لیے جنت اور دوزخ ہے, ان کو بھی بتائی گئی تھی. بالکل انسانوں کی طرح ان کو بھی بتائی گئی تھی, تمام مخلوقات کو بتائی گئی تھی. کیونکہ یہ ساری باتیں جب وہ نہیں تھی تو شیطان بھی سن رہا تھا, فرشتے بھی سن رہے تھے, جنات بھی سن رہے تھے, سب سن رہے تھے. تو اس وقت اس نے جو کہا تھا نا کہ وہ جو ہے میں ان کو گمراہ کروں گا, اپنی قوم میں تو گمراہ موجود تھے ان کے, اس کو پتا نا گمراہی ہوتی کیا ہے. اور یہ بھی کہا تھا کہ میں یوم یبعثون, جس دن تو لوگوں کو زندہ کرے گا. تو شاید اس وقت تو قیامت کا ذکر ہی نہیں ہوا تھا, ابھی تو آدم کو پیدا کرے تھے, قیامت کا ذکر ہی تھا. ہمارے یہاں جو بظاہر لگتا ہے, لیکن قیامت کا ذکر اللہ تعالیٰ پہلے سارا عہد لے چکا تھا, قیامت آئے گی, اس طرح ہوگا, سب عہد لے چکے تھے.
تو اس لیے شیطان کو بھی پتا تھا, فرشتوں کو بھی پتا تھا, سب کو پتا تھا کہ قیامت آنے والی ہے. تو اپنے ذہن میں یہ سارا بیک گراؤنڈ رکھیے گا کہ ان کو قیامت کا ہی پتا تھا. شیطان واحد ذریعہ نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ گمراہی میں ڈوب سکتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے عہد جو تم سے میں نے لیے تھے تمہیں بھلا دیے. اس کے بعد ان کو یاد دہانی کرانے کے لیے تمہارے پاس انبیاء کا سلسلہ مسلسل رکھوں گا, لیکن تمہارے اندر ایک میں نے تمہارے اندر رکھ دیا ضمیر, نفس, جسے کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اسے, جو تمہیں الارم دیتا رہے گا کہیں پہ تم غلط کام کرو گے. وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ ہم نے تمہیں سارے برے کاموں کو, سارے اچھے کاموں کو تمہارے نفس کے اندر رکھ دیا. اور ساری وہ باتیں جو تمہارے اندر تھی وہ تمہارا ہارڈ ویئر بنا ایسا ہے کہ جیسے ہی کوئی اچھا سافٹ ویئر آئے گا نا, جو جیسے نبی جو سافٹ ویئر لے کے آئے گا فوراً تمہارا ہارڈ ویئر اس کو ایکسیپٹ کر لے گا. تو لہٰذا شیطان بھی جو سافٹ ویئر بناتا ہے شیطانی کا, وہ اسی سافٹ ویئر سے ملتا جلتا بناتا ہے تاکہ شیطان اس کے ٹریپ میں آ جائے, وہ لوگ اس کے ٹریپ میں آ جائے. بہرحال اب یہاں سے اپنے جی ایک کوشچن اسی پر ہے کہ ایک تو اللہ نے جب کہا جو آیت ہے وہ یہ کہ تم سارے اتر جاؤ, یہاں سے جو چلے جاؤ, اور بعض کے دشمن ہو کے اترو. تو پہلا تو یہ کہ جو خطا کی تھی, یا مطلب ترک اولا خطا نہیں کرنا چاہیے, تو ترک اولا حضرت آدم نے کیا تھا. تو سب کو مطلب سب نے آبجیکشن نہیں کیا کہ بھائی انہوں نے غلطی تو انہوں نے کی, ہم سے کیا ہوا, کس نے آبجیکشن نہیں کی. مطلب اور لوگ جب اللہ نے یہ بات کہی کہ وہاں آدم, یا تو ہوتا کہ تم دونوں نکل جاؤ, ورڈ جو یوز ہوا ہے وہ ہوا کہ جمی مطلب سارے اترو. اس وقت جو ہے وہ سارے جو ہے انڈوں سے باہر نہیں آئے تھے, عالم الذر میں تھے. صرف آدم جو تھے وہ آئے تھے ان کی ریپرزنٹیٹیو, مطلب ایکچولی جو بندے تھے وہ ہی تھے آدم اور حوا. اور آدم کے قصے میں یہ جو بتایا گیا, ہم اس کو چاہے ترک اولا کا نام دیں, چاہے اس کو خطا کا نام دیا جائے, اس کو جس بھی نام سے دیں, یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا انسان کو ایسا کیا ہے کہ اس سے خطا سرزد ہوگی, اور خطا کے بعد مایوس نہیں ہونا. چاہے جتنی بھی بڑی تم سے خطا ہو جائے, اللہ کے سری حکم کی نافرمانی بھی ہو جائے, تب بھی مایوس نہیں ہونا. میں تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہوں. شیطان کیونکہ مایوس ہو گیا, وہ چاہتا ہے کہ ہر وہ صفت جو شیطان کے اندر ہے وہ انسان کے اندر ڈال دے. وہ لوگوں کو مایوس کرتا ہے, یا بہت امید دلاتا ہے یا بہت مایوس کر دیتا ہے, اس کا کام ہے. تو شیطان تو یہ چاہتا ہے. تو جب کہا کہ اے بے تم سب اترو, تو اس سے مراد یہ تھا کہ اترو, اور جو تمہیں میں نے اختیار دیا, جو ٹاسک دیا ہے, تو میں نے بتا کے بھیجا تھا تمہیں یہ کرنا ہے, اب وہ کام کرو. جب میری طرف سے ہدایت ہے اس کی پیروی کرنا. تو ہم نے سب نے کہا تھا قالو بلا, ہاں ہم ایمان لائیں گے, تجھے ایک مانیں گے, تیرے ساتھ شرک نہیں کریں گے, تیرے جو بھی سارے باتیں اس وقت ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو وہ ساری باتیں کر چکے تھے. اس کے بعد شروع ہو رہا ہے کہ جی 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 بالکل 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 آپ نے کہا کہ سوال کرنا ہے. جی بالکل بالکل بالکل. یہ جو کہتے ہیں کہ ان کو آپ نے دیکھا نہیں کہ فساد کرتے تھے, تو جنوں کے بارے میں کہہ رہے تھے یا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان؟ وہی جو بھی مخلوق تھی, انسان نہیں تھے. وہ بظاہر جو نظر آتا ہے, مفسرین نے وہی لکھا ہے, بظاہر جو نظر آتا ہے وہ جنوں میں سے ہی ہے. کیونکہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے, تو جب وہ قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے, تو جنہوں نے سنا, اور جنہوں نے سن کے بعد کہا کہ یا تو انسانوں پہ کوئی بہت بڑی نعمت آ گئی ہے, ان پہ بہت بڑا عذاب آنے والا ہے. انہی جنوں, اس کے اندر ایک جملہ جنوں کا نقل کیا گیا کہ ہمارے میں سے ایک تھا جس نے تمرد کیا تھا, یعنی ہم ہی میں سے ایک تھا جس نے تمرد کیا, سرکشی کی تھی. یعنی وہ بھی شیطان کو برا سمجھتے تھے, وہ اپنے ان کے بھی شیطان جو برا سمجھاتا تھا ان کا بھی. یعنی ایسا نہیں شیطان ان کا کوئی بڑا ہو, وہ چپتا چھپاتا, جیسے اپنی قوم سے چپتا چھپاتا. اللہ تعالیٰ کیا کسی نہ اس نے جو ہے وہ رسوخ پیدا کر دیا تھا, عبادت دکھا کے دربار میں آ گیا تھا فرشتوں کے. اس میں بہرحال اس وقت تک شاید ایسی کوئی جگہ رہی ہو کہ جہاں پہ ان کو ایکسیس دیا گیا ہو, جہاں سے وہ بڑھتے بڑھتے کسی جگہ پہنچ پاتے ہوں, تو وہ وہاں پہنچ گیا تھا. بہرحال اس کے بعد یہاں سے شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل کا قصہ. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم. کہتے ہیں اے بنی اسرائیل, یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم کو عطا کی تھی. بنی اسرائیل کو کیا کیا کئی نعمتیں دی تھی, ابھی ایک ایک کر کے ذکر کرے گا کہ ہم نے کیا کیا تمہیں نعمتیں دی تھی. بنی اسرائیل کے بارے میں ابھی بنی اسرائیل کے اوپر جیسے کہتے ہیں نا مقدمہ پیش کیا ہے بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں بوچھار کر رہا ہے بنی اسرائیل کے اوپر, تمہارے ساتھ کیا 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 تھا, تم نے کیا کیا, ٹھیک ہے. تو اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتوں کو جو ہم نے تمہیں دی تھی. واوفوا بعہدی, تو اس عہد کو جو تم نے ہم سے کیا تھا وہ پورا کرو. تم نے اللہ سے دعائیں کی تھی, اے اللہ ہم اس فرعون کے جنگل میں پھنس گئے, ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ بھیج, ہم تیرے لیے جو کہیں گے کریں گے. ہمارے باپ دادا نے ہمارے ساتھ جو کیا تھا اچھا کیا تھا, ہم نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے اپنے آپ کو اس حد تک گرا لیا کہ ہم فرعونیوں کے سامنے پست ہو گئے, فرعونیوں نے ہمارے اوپر قبضہ کر لیا. ورنہ تو بنی اسرائیل جو تھے, جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بلایا تھا اپنے بھائیوں کو, تو ان کو حکومتی پروٹوکول کے ساتھ ان کو بسایا تھا نا وہاں پہ. ان کا بڑا جسے کہتے ہیں کہ ہیبت تھی, ان کا ٹیکا تھا, اور یہ بڑے عزت والے سمجھے جاتے تھے, یوسف کے بھائی ہوتے سارے. لیکن بعد میں آ کے انہوں نے اپنی جسے کہتے ہیں عیش و مستی میں لگ کر
اور آرام طلبی میں رکھ کے یہ نیچے سے نیچے ہوتے چلے گئے, اور نیچے جاتے جاتے کیا ہوا, فرعونیوں نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا, ٹھیک ہے, اور قبضہ کر دیا ان کی مال اولاد دولت سب پہ وہ کر دیا. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی, یہ پشیمان ہو گئے, تو اللہ سے دعا کی ہمارے اندر کسی کو بھیج. اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا. تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ تمہاری نعمتیں کیا کیا تھی, پھر تم نے دعا کی, ہم نے موسیٰ کی نعمت سب سے پہلے تمہارے میں بھیجی, تم سے جو عہد دیا تم نے توڑ دیا سارا عہد. اوفو بعہدی اوفی بعہدکم, تم اپنے عہد پورا کو مجھ سے جو کیا تھا پورا کرو, میں بھی اپنے عہد کو پورا کروں گا, ٹھیک ہے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ, اور صرف مجھ سے ڈرو. رہبا کہتے ہیں ڈرنے کو, ٹھیک ہے, جسے کہتے ہیں کہ ڈر کے بارے میں سمجھ لیں, ٹھیک ہے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ, اور ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا, جو کتاب میں نے تمہارے پر نازل کی ہے, مصدقا لما. اب یہ دیکھیں قرآن لہجہ بدل رہا ہے اپنا. ابھی بنی اسرائیل کا ذکر کرتے کرتے بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے, اور ابھی ایک دم سے بنی اسرائیل کو کہنا شروع کیا. رسول خدا کے زمانے میں بات آ گئی ہے, وہاں پہ بات چل رہی ہے کہ اس کتاب کی جو میں نے تمہارے اوپر نازل کی, میرا خیال شروع سے یہ رسول خدا کے اس پہ چل رہی ہے بات, شروع سے رسول خدا کے زمانے کے ایسے کتاب پہ چل رہی ہے بات, بنی اسرائیل یہودیوں پہ چل رہی ہے بات, ٹھیک ہے. ولا تکونوا اولا کافرین پہ, کیونکہ اگلی آیت سے میرے ذہن میں آ گیا ایک دم سے کہ ہوا کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں جو کتاب تمہیں دی اس پہ ایمان کیوں نہیں لے کے آتے, ٹھیک ہے, کیوں نہیں ایمان لاتے, حالانکہ یہ ان تمام چیزوں کی تصدیق کرتی ہے تمہاری کتابوں میں موجود تھی, تمہاری کتابوں میں ساری وہ باتیں موجود تھی جن میں کہا گیا تھا کہ دیکھو یہ ہوگا, اس حالات میں ایسا ایسا نبی آئے گا, وہ تمہارے لیے آخری نبی ہوگا, وہ اس طرح غریب لوگ اس پہ ایمان لے کے آئیں گے, اس طرح وہ کتاب لے کے آئے گا. کیوں ایمان لے کے نہیں آتے, ٹھیک ہے. تم تو یہ شور مچایا کرتے تھے کہ جب نبی آئے گا تو ایمان لے کے آئیں گے, جب نبی آئے گا ایمان لے کے آئیں گے. کفار مکہ جب تمہیں تنگ کرتے تھے تم کہتے تھے ہم اس نبی کے ساتھ مل کے تم سے بدلہ لیں گے. اگلی آیت میں اس کا اشارہ کیا گیا, وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, تم پہلے انکار کرنے والے نہ بن جانا. ہوا کیا کہ میں نے سارا یہ بات آپ کو بتایا چکا کہ بنی اسرائیل یہ یہودی وہ یہ کہتے تھے کہ نبی آنے والا ہے کفار مکہ کو اور کفار قریش کو, اور جو کفار تھے کہ ہم ان سے ان کے ساتھ مل کر تم سے بدلہ لیں گے. اب جب مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب ان لوگوں نے باتیں سنی ہوئی تھی کہ یہودی بتاتے تھے, تو اب ان کے ذہن میں سیریس آیا کہ بھائی نشانیاں تو پوچھیں, ہم نے اس وقت تو غور نہیں کیا, اس وقت تو کوئی نبی نہیں تھا, ہم نے غور بھی نہیں کیا. اب نبی آ گیا تو جا کے پوچھیں کہ بھائی ان لوگوں نے جو نشانیاں بتائی تھی وہ اس میں پائی جاتی یا نہیں پائی جاتی. تو یہ جاتے رسول خدا کے بارے میں بتاتے ہیں ان سے. اب ان کو جب پتہ چلتی نشانیاں تو انہوں نے کہا یہ تو نبی آ گیا, لیکن یہ تو بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا, یہ تو بنی اسماعیل میں سے آ گیا. تو اب ان کے بڑوں نے کیا کیا, باتوں کو چھپانا شروع کیا اور انکار کر دیا رسول کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, تم پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ. وہ لوگ جو پوچھنے آتے تھے اور جو کہتے تھے کہ ہم ان سے پہلے ایمان لے آئے, وہ ایمان لے کے آ گئے. وہ کفار, وہ جو مشرکین میں سے تھے لوگ, وہ ایمان لے کے آ گئے. یہودیوں کی باتیں پرانی سنی ہوئی تھی انہوں نے, اور انہوں نے دیکھ لی باتیں تو رسول پہ ایمان لیا, لیکن انہوں نے پہلے انکار کر دیا رسول خدا کا. پہلے انکار کرنے والے نہ بن جانا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, اور میری آیات کو بہت تھوڑے داموں میں نہ بیچ دینا. اب اس کی مختلف تفسیریں بہت لمبی, لیکن کیونکہ ابھی ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ میں تفسیر میں جانے کی بجائے صرف وہ بیان کروں جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے. دیکھیں اگر میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں اور میرے بات کرتے کرتے علی بھائی کہیں کہ ایک منٹ مولانا میں بتاتا ہوں آپ نے کیا کہا ہے, آپ بتانا شروع کر دیں. 10-15 منٹ تو آپ ان کو برداشت کریں گے اور کہیں گے پہلے مولانا کی بات سن لیتے ہیں, پھر ہم آپ کی بات بھی سن لیں گے. مولانا بول رہے ہیں, اگر ہمیں بات سمجھ نہیں آئی تو ہم بعد میں آپ سے پوچھ لیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ہم پہلے اللہ تعالیٰ کی بات سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, پھر جہاں جہاں ہمارے ذہن میں سوالات اٹھیں گے ان کو آپ نوٹ کر لیں, اور پھر ہم تیسرے مرحلے میں جائیں گے تفسیر کی طرف. ابھی سے میں شرح دے رہا ہوں, خالی صرف واقعات کو توضیح دے رہا ہوں, میں تفسیر بالکل بھی نہیں بیان کر رہا. کوشش کروں تفسیر کی طرف نہ جاؤں کہ ائمہ کی روایات اس کے بارے میں کیا ہے, رسول خدا کی احادیث کے بارے میں کیا ہے, مفسرین نے اس کے بارے میں کیا ہے, میں اس پہ جا ہی نہیں رہا. ابھی سے مختلف شرح الفاظ کی شرح دیتا ہوا اور واقعات کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوا جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ کی بات ہم تک پہنچ جائے. تو اس کے بعد ہم جہاں نہ سمجھ پائیں تو ہم رجوع کریں تفسیر کی طرف یا مختلف علماء کی طرف. پھر فرماتے ہیں بلا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, میری آیات کو تھوڑے قیمت پہ نہ بیچو. وإیایا فاتقون, اور میرے غضب سے بچو, ٹھیک ہے, تقوی اختیار کرو میرا, یہ میرے غضب سے بچو. ولا تلبسوا الحق بالباطل, اور نہ ملاؤ, تلبسوا لباس کہتے ہیں, التباس کہتے ہیں ملاوٹ کو یا کسی چیز کو چھپانے کو. لباس کہتے ہیں اس لیے وہ جسم کو چھپا دیتا ہے, لبس سے نکلا ہے, ٹھیک ہے نا. تلبسوا تلبیس کہتے ہیں کہ کسی کو ایسا بنا دینا کہ جیسی وہ نہیں ہے. جب ہم اس کی بات تو مزاحیہ سی ہے لیکن فقہ میں اس کا حکم ہے کہ ایک ہوتی تلبیس, ایک ہوتی تلبیب, ٹھیک ہے. وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ رشتے کے لیے کوئی آئے, لڑکی اس کو کچھ اور دکھائے, بعد میں جب میک اپ ہوتا ہے تو کچھ اور نکل کے آ جائے, ٹھیک ہے. ایسی صورت میں نکاح حرام ہے.
نکاح فسخ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہتے ہیں تلبیس یا تلبیب, کہ آپ نے تصویر دکھائی تھی, ٹھیک ہے نا, وہ کلوپیترا کی دکھا دی اور نکلی اس میں سے لیلا. اب مجھے نہیں پتا کلوپیترا دونوں ہی کالی تھی پہلے, مجھے اس کے بارے میں پتا نہیں, لیکن بات بتاؤں کہ تصویر دکھائی آپ نے بالکل جسے کہتے ہیں کہ الگ ہی شکل نکل آئی. وہ کہتے ہیں بارش کے بعد بچے نے امی کو دیکھا, کہتے ہیں ڈر گیا دیکھ کے, کہتے ہیں یہ کون ہے, یہ کون ہے, کہتے بھائی تمہاری اپنی اما ہے, آج پہلی دفعہ میک اپ کے بغیر دیکھا ہے. تو بہرحال ایسی صورت میں نکاح حرام, نکاح جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے, دکھائیں تصویر کچھ اور اندر سے کچھ اور جو ہے بعد میں چہرہ نکل کے آ جائے. تو کہتے ہیں اسی سے لفظ نکل تلبیس, کہ تم مشتبہ نہ کرو, ملاوٹ نہ کرو اس بات میں, حق کے اندر باطل کی ملاوٹ نہ کرو. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ, اور چھپاؤ نہیں حق کو, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, در حالی کہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, نماز قائم کرو. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, اور زکوٰۃ دو. نماز اور زکوٰۃ ان کے یہاں بھی تھی, تو وہ کہتے ہیں نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں, زکوٰۃ بھی ہم دے رہے ہیں, تو اب کیا کریں. ان کے یہاں جو نماز تھی اس میں رکوع نہیں تھا, تو انہوں نے کہا کہ اپنی نماز کو کمپلیٹ کرو. یہ مسلمان رکوع کرتے ہیں, وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. ٹھیک ہے, یعنی اب تم مسلمان ہو جاؤ. نماز کے طریقے کو میں نے اپڈیٹ کر دیا ہے. معراج میں نے رسول خدا کو, معراج سے پہلے اسلام میں میں نے رسول خدا کو نماز کا خاص طریقہ بتایا, اس میں رکوع اور سجدہ شامل ہے, تو اس میں تم اپنے آپ کو شامل مرج کر لو. پھر اس کے بعد أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ, کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکیوں کا, یعنی وہ کہتے تھے نا نیکیاں کرو, یوں کرو, ہوں کرو, ان کے علماء کہتے تھے. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو تم نے بھلا دیا, یعنی خود وہ کام نہیں کرتے نیکیوں کے, دوسروں کو تم حکم دیتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ, در حالی کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو, اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون, کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے, یعنی تمہارے اندر اتنی بھی عقل نہیں ہے, تم کتاب میں وہ چیزیں پڑھتے ہو ساری چیزیں, اور بیان بھی کرتے لوگوں سے, لیکن عمل نہیں کرتے. اپنے آپ کو تم نے بھلا دیا ہے, اس عمل کو تم نے بھلا دیا, صرف زبان سے تم لوگ بیان کرتے ہو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. کہتے ہیں استعانت کہتے ہیں طلب اون. جب بھی دیکھیں یہ سین کے ساتھ جو جملہ آتا ہے نا, اس میں طلب پائی جاتی ہے. استغفار طلب مغفرت, ٹھیک ہے, یا استکبار طلب کبر, استعانت طلب اعانت یعنی مدد کو طلب کرنا. یعنی جب بھی روٹ ورڈ جو ہے وہ باب استفعال میں جاتا ہے, ٹھیک ہے, استعمال کہتے ہیں استعمال کیا ہوتا ہے, عمل سے نکلا ہے, استعمال یعنی طلب عمل. تو جب بھی یہ ایک باب ہے, ایک ایسا اسٹرکچر ہے, اس کے اندر جو بھی ورڈ جاتا ہے عربی کا 3 ورڈ پہ مشتمل ہوتا ہے, روٹ ورڈ جاتا ہے, وہ سوال اس میں بن جاتا ہے, کوئی طلب ہوتی ہے اس کے اندر, استغفار جو بھی ہو. سلام بھیجیں. کہتے ہیں تم مدد طلب کرو, کسی سے مدد طلب کرو, صبر کے ساتھ, نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, یہ بہت بڑی بات ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, صرف خاشعین ہی اس کو انجام دے سکتے ہیں, یعنی بہت جو کہتے ہیں رجوع کرنے والے اور عاجزی کے ساتھ ڈرنے والے ہی اس کام کو انجام دے سکتے ہیں. کس کام کو, یعنی صبر اور نماز. کیوں, اس لیے کہ ہمارے یہاں صبر اور ہے, عربی میں صبر اور ہے. ہمارے یہاں صبر کیسے کہتے ہیں, ہمارے یہاں صبر کہتے ہیں کہ زبردستی چور جو ہے وہ پستول دکھا کے موبائل چھین کے لے گیا, ٹھیک ہے, یا جو بھی کام آپ کے ساتھ زبردستی ہو گیا, آپ کے بس میں کچھ کام نہیں ہے, تو کیا کہتے ہیں بیٹے صبر کرو, آپ کچھ کر نہیں سکتے, تو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم صبر. حالانکہ عربی کا صبر یہ نہیں ہوتا, عربی کا صبر ہوتا ہے مسلسل جستجو میں لگے رہنا, ایک کام میں استقامت. جس ہدف کو, جس گول کو آپ نے اپنے لیے معین کر لیا, آپ کو جتنی بھی ہوا دھکے دے, جتنی بھی آپ کو راہ سے ہٹانے کی کوشش کرے, آپ کہتے ہیں بات ایسے اس رسی کو ایسے پکڑے رہے, جتنی بھی یعنی طوفانی ہوائیں آئیں گی, آپ کیونکہ ایک مرکز سے بنے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رسی سے بنے ہوئے ہیں, تو آپ صراط مستقیم سے ہٹ بھی جائیں گے, کیونکہ رسی پکڑی ہے, آپ پلٹ کے دوبارہ آ جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, کیونکہ یہ چلتے ہوئے تیز جھگڑوں سے, مختلف فتنوں سے, مختلف فسادوں سے تمہیں صراط مستقیم کو بتا کے واپس لے کے آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت مشکل کام ہے کہ صبر کرنا. صبر یعنی جس مقصد کے لیے تم چلے ہو اس مقصد کو بھولنا بھی نہیں, اس کے اندر آنے والی مشکلات کو برداشت بھی کرنا, اور پھر بھی وہ عمل کرنا. حضرت ایوب کا قصہ سنایا گیا کہ آپ کے اوپر بیماریاں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پہ کر دی, آپ کی اولاد چھین لی, آپ کی مال چھین لی, آپ کے اوپر لوگوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ بری بھری باتیں کہنی شروع کر دی, اور جب آپ کی عزت پہ بات ہے اور آپ کی لوگوں نے آپ کے اوپر تہمت لگانی شروع کی کہ آپ کیا خدا کے پسندیدہ بندے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب ان کے اوپر بات آئی کہ اللہ تمہارا کیسا اللہ ہے تمہارا,
پھر ان سے برداشت نہیں ہوا. کہتے ہیں اللہ میں اپنی دل تو سن رہا تھا لیکن میں یہ برداشت نہیں کرتا تھا کہ لوگ تجھے کچھ کہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, اتنی آزمائش دیتا ہے کہ جسے کہتے ہیں جھجوڑ دیتا ہے, بالکل جسے کہتے ہیں کھنگال دیتا ہے بندے کو. جو بڑے بڑے آپ اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو گزرے ہیں ان کے نام سنیں تو کوئی ایک ایسا نبی آپ نہیں پڑھ سکتے جس کی زندگی بہت آرام و سکون کے ساتھ گزری ہو. ہر ایک کے ساتھ جو ہے پرابلمز اور مشکلات اور سختیاں نہیں ہیں. تو اس میں میں نے یہ فرمایا کہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے, یہ صبر کے ساتھ ساتھ نماز کو قائم رکھو. اور نماز کو قائم کرنے کے بارے میں کہا, یہ نہیں کہ نماز پڑھتے رہو, کچھ بھی ہو رہا معاشرے کے تو نماز پڑھتے رہو, نہیں, نماز کو قائم کرو. جہاں تمہیں موقع لگے جماعت کو, لوگوں کو جمع کرو نماز کے لیے ان سے کہو کہ نماز پڑھو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دیکھو تم میرے بندے ہو. بندے کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت, اللہ تعالیٰ کی جسے کہتے ہیں نا کہ ٹوٹلی جسے کہتے ہیں اللہ کو اوبے کرنا ہر کام میں. تو بندے کا کام یہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا تم میرے غلام ہو, اب ہو تم میرے. تمہیں دن میں 5 دفعہ آ کے بتانا ہے کہ میں سرکش نہیں ہوں, میں بھاگا نہیں ہوں, میں یہی ہوں, میں آپ کے پاس حاضری دینے آیا ہوں. اس لیے دن میں 5 دفعہ کہا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ, پھر اپنے کام کرو, پھر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ. یہ اس لیے کہا ہے کہ تم جب کوئی کام کرو گے تو تمہیں خیال ہوگا کوئی کام معصیت کرنے سے پہلے کہ مجھے ابھی پھر جا کے اپنے اللہ کے حضور جو ہے پیش ہونا, اس کو ساری باتیں معلوم ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے نا کہ جہاں بھی تم 2 ہوتے ہو تو تیسرا خدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, جہاں تم مثلا 5 ہوتے ہو یا 6واں خدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کہیں بھی جاؤ, اے نما کن تم جہاں بھی جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے. تم جہاں جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے. تم 2 ہو تو تیسرا اللہ ہے. تم اکیلے ہو تو تمہارا ساتھ جو ہے اللہ کا ساتھ ہے. اور پھر روایات میں یہ بھی آیا جملہ کہ تم اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو یہ تو تمہیں یقین ہے نا کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو بہرحال کہتے ہیں کہ نماز کو قائم کرو, جہاں کوشش کریں, گھر میں بھی کوشش کریں کہ نماز میں جو ہے وہ جماعت اور اول وقت نماز کو پڑھیں. کیونکہ کسی اوبیڈینٹ شاگرد کا, کسی فرمانبردار بچے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب ماں یا باپ کوئی اس کو آواز دے تو پہلی آواز میں لبیک کہے. وہ آپ تصور کریں, اپنے گھر میں تصور کر کے دیکھ لیں اس چیز کو کہ اگر آپ کسی بچے کو اپنے آواز دیں, آپ ساری اس کے لیے فیسلٹیز دیتے ہو, اس کی پڑھائی کا, رہنے کا, سہنے کا, کھانے کا, پینے کا سب خیال رکھتے ہو, اور آپ اس کو بلائیں اور وہ وہاں سے گئے آتا ہوں, اور آپ کے بلانے کے باوجود وہ بالکل جب آپ کسی کہہ رہے ہو وہ خود اٹھ کے کرنے لگے, وہ بھاگتا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب بلاتا ہے, جب آزان دی جاتی ہے اللہ اکبر, آزان کا پہلا جملہ ہمیں لرزا دینے کے لیے کافی ہے. جو کام کرو وہ سب چھوٹے ہیں, صرف اللہ بڑا ہے. بلا رہا ہے اللہ اکبر, پہنچو اللہ کے دربار میں. کیوں پہنچو؟ تاکہ گواہی دو. کس چیز کی؟ کہ اے اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی واحد ہے. یعنی 5 دفعہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جا کے چھوڑ دوں سارے کام, جو کام کر رہا ہوں جتنا بھی بڑا کام ہو, نہیں اللہ تو بڑا ہے. اقرار کروں اللہ کا, گواہی دوں اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, گواہی دوں محمد تیرے رسول ہیں, میں گواہی دوں کہ اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے. بہترین کام جو ہے وہ فلاح پانے کا جو ہے وہ نماز ہے. یہ میں اپنی زبان سے بول رہا ہوتا ہوں, اور کب بول رہا ہوتا ہوں؟ آخر وقت میں بول رہا ہوتا ہوں, بالکل جب نماز قضا ہونے والی ہوتی ہے نا, حی علی الفلاح, حی علی خیر العمل, زور سے بولتا حی علی خیر العمل. اب پتہ نہیں کس کو بتا رہے ہوتے ہیں, وہ سب سے بہترین کام ہے جو سب سے آخر میں کر رہا ہوں, سب سے بہترین کام ہے جو سب سے آخر میں کر رہا ہوں. ہمارا عمل اس بات کو کہہ رہا ہوتا ہے. ہم کیونکہ جانتے نہیں ہیں نبی کو, ہم اپنے عمل سے, اپنے کردار سے اس قول کو جو ہماری زبان سے نکل رہا ہے اس کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت سخت ہے, سوائے وہ لوگ اس کام کو انجام دیتے ہیں جو بہت اللہ سے ڈرنے والے ہو اور خوشی کرنے والے ہوں. ٹائم جلدی سے گزر جاتا ہے, میں اس رکوع تک کوشش کروں اس کو ختم کروں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون, اور جو یہ سمجھتے ہیں, جن کو یہ یقین آ چکا ہے, بابر ہو چکا ہے, سمجھتے تو سب ہے کہ جانا ہے اللہ کے پاس, لیکن جن کو یقین آ گیا ہے, جن کو اپنے سامنے نظر آ گئی ہے جنت یا جہنم ان کے سامنے نظر آ گیا ہے, تو وہ کیا کریں؟ جن کو انہم ملاقو کہ وہ پروردگار ملاقات کریں گے ربہم اپنے پروردگار سے, وانہم الیہ راجعون, اور آخرکار اسی کی طرف ان کو لوٹ کے جانا ہے. یعنی تم اس بات پہ یقین کر لو, اس کو اس طرح سے باور کر لو کہ تم اللہ کی طرف پلٹنے والے ہو. اور وہ کس وقت باور ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اللہ کو ہر وقت اپنے ذہن میں نہ رکھیں. کسی بھی کام میں کرتے وقت کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں آپ ایسا کر سکیں کہ اللہ اس کے اندر شامل نہ ہو, اور جو کام آپ سمجھتے ہیں کہ جس میں آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرنا چاہتے, تو سمجھیں وہ کام صحیح نہیں ہے. کوئی بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کام رکھا ہی نہیں. آپ اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھیں, کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسا کام رکھا ہی نہیں
کہ جس میں اگر آپ اللہ تعالیٰ کو شامل کرنا چاہیں اور کہیں دل کہے نہیں اس میں اللہ کو شامل نہ کرو تو سمجھ لیں کہ یہ دال میں کچھ کالا ہے. یا کوئی بھی محفل آپ کرنا چاہیں, کوئی بھی فنکشن آپ کرنا چاہیں اور آپ سے کہا جائے کہ رسول خدا دروازے پہ پہنچ گئے تو آپ کو بھاگنا نہ پڑے, تو بھاگو یہاں سے, ایسا نہ کرنا پڑے. اب بنے وہ قصہ واقعہ مجلسوں میں بیان کیا جاتا ہے, نعرے لگ جاتے ہیں, وہ واقعہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ جب امام زین العابدین علیہ السلام گھر کے باہر سے گزر رہے ہوتے ہیں اور اس میں سے موسیقی کی, امام سجاد کی بات ہے, امام زین العابدین کی, امام سجاد کی بات ہے, اس میں سے موسیقی کی اونچی آواز میں آواز آ رہی ہوتی ہے. تو جب گزر ہوتے ہیں کنیز باہر نکلتی ہے, آپ پوچھتے ہیں کہ یہ گھر کس کا ہے, نہ وہ عبد ہے یا آزاد ہے, تو وہ کہتی ہے آزاد ہے. تو امام کیا کہہ کے گزرتے ہیں؟ آزاد ہے جب یہ کام کر رہا ہے, اگر عبد ہوتا تو یہ کام نہیں کرتا. اب جو بھی وجوہات رہی وہ اندر جاتی ہے اور اس سے اس کا مالک پوچھتا ہے کہاں اتنی دیر لگا دی کوڑا رکھنے, یا جس کام سے ہی باہر گئی تھی, تو کہتی ہے میں جا رہی تھی تو ایک صاحب باہر سے گزر رہے تھے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا آواز سن کر کہ یہ گھر کس کا ہے, تو میں نے ان سے کہا کہ یہ فلاں صاحب کا گھر ہے کہ آزاد ہے غلام ہے, تو میں نے کہا آزاد ہے, تو انہوں نے یہ جملہ مجھ سے کہا. وہ بھاگتا ہوا ننگے پیر بھاگتا ہوا بھاگا, یہ تو امام زین العابدین ہی ہو سکتے, کوئی اور نہیں ہو سکتا, بھاگا امام کے پاس. اسی لیے اس کا نام کیا مشہور ہو گیا, بغیر چپل والا. جی اس کو عربی میں نام دیا, اس کو خوبصورتی سے نام دیا حافی. حافی کہتے ہیں ننگے پیر بھاگنے والا, بشر حافی. اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین جو اپنے مخلوق اپنے انسان کے لیے جو سب سے بہترین صفت رکھی ہے جو اس کے اندر ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہو جائے, عبد ہو جائے. اور رسول خدا کو سب سے زیادہ جو صفت اپنی پسند تھی, اس کو فخر کرتے تھے, اپنے عبد ہونے کو پسند کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے عبد ہونے کی گواہی دیتی. رسول نے ثابت کیا کہ میں عبد ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے گواہی دی اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ, کہ محمد عبد ہے اور پھر بعد میں رسول ہے. یہ نہیں کہ رسول ہے اور پھر عبد ہے, یہ نہیں کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ و عبدہ, نہیں, اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, کہ اللہ جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ میں نے گواہی دے دی, محمد نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا اس بارے میں کہ وہ عبد ہے, تمہیں بھی عبد بننا ہے. مولا امیر علیہ السلام کیا فرماتے کہ انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. کیوں کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ شرک کر رہے ہیں؟ نہیں, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہ رہے ہو اتبعونی, اس کی اطاعت کرو, اس کی اتباع کرو, اس رسول کی اتباع کرو. اس نے اپنے آپ کو فنا کر دیا میرے اندر, بالکل فنا فی اللہ ہو گیا. یہ کچھ نہیں کرتا, یہ کچھ نہیں بولتا, مگر وہ کہ جو اس کی طرف وہی آتی ہے اور جسے اللہ کی رضا کے لیے جو کرتا ہے. اس کا کوئی فعل جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نہیں عادی زندگی میں جو کرتے جائیں نبوت کے پیغام پہنچانے میں وہ معصوم ہے, ایسا کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول خدا کو فل, جسے کہتے ہیں فل انشورنس دی ہے, فل کوریج ہے رسول خدا کی اس کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے رسول خدا کے بارے میں کہہ دیا, نہ تم بھولو گے, ٹھیک ہے, نہ تمہیں کوئی نسیان ہوگا, نہ تمہارے پاس جو ہے وہ یعنی اس طرح کی کوئی آفت آئے گی. تمام طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن دے دی رسول خدا کو, اور کہا کہ اب میں نے اپنا ماڈل تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے, یہ تمہارے لیے ماڈل ہے, اسوۃ الحسنہ بنا دیا تمہارے لیے. اب کوئی اگر تم سے یہ کہے کہ وہ تو صرف رسول ہی کر سکتے تھے, ہم نہیں کر سکتے, تو اللہ باللہ اللہ تعالیٰ پہ اشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ماڈل ایسا کیوں بنایا تھا جیسا ہم بن نہیں سکتے. یا رسول کی اتباع کرتے ہیں تو علی ایسا نکلتا ہے, اگر رسول کی اتباع ہوگی تو علی نکلیں گے. اگر آپ اتباع کسی مولوی صاحب کی کریں گے تو پھر کیا نکلیں گے؟ پھر چھوٹو نکلیں گے. تو اتباع کسی ایسی ہستی کی جائے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کی جس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے وقت کو یہاں پہ لگایا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو کھولے اور ان تعلیمات کو ہمارے ذہنوں میں اتار دے. اے اللہ تعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے قلبوں کو روشن فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. اے اللہ وہ تمام گناہ ہمارے معاف فرما جو ہم نے قرآن کو نہ جانے بغیر اس کے خلاف انجام دیے ہیں. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمیں قرآن کی طرف رغبت دلا. اے اللہ ہمیں رغبت دلا کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا
اس قرآن کی اور اہل بیت کی نورانیت کو ہمارے بچوں کے دلوں میں راسخ فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام مخالفتوں کے باوجود ہمیں اپنے مقصد کی طرف چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا تمام آفات کو صبر و تحمل کے ساتھ اور نماز سے مدد کے ساتھ جو ہے تحمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. اے اللہ جنہوں نے بھی اس علم دین اور اس قرآن کو سمجھانے اور سمجھنے کے لیے کوششیں کی ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو نورانی فرما. اے اللہ ہمیں بھی قرآن کی طرف رغبت رکھنے والا بنا. اے اللہ ہمارے بزرگوں جو اس دنیا سے بزرگ اور جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے ناصر اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد